أن الاختلاف من قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا لأنه ينبغي يوجبه استحسانا لأنه يمكن تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا فهذا حكم تعدى إلى الوارثين وارثین وإلى الإجارة والإجارة وإلى الإجارة چلو تو بھی ٹھیک ہے. فأما بعد القبض فلم يجب به يمين البائع إلا بالأثر بخلاف القياس عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله فلم يصح تعديته ثم الاقتصاد. بس اللہ طرح سے اب انہوں نے پہلے دو باتیں آپ کو بتائی ہیں. ایک یہ بتایا کہ مستحسن بالقیاس الخفی جو ہوگا اس کے حکم کا تعدیہ صحیح ہے، جائز ہے، یاد ہے. لیکن مستحسن بالاثر، مستحسن بالاجماع، مستحسن بالضرورت، ان کے احکام کا تعدیہ جائز. یہ قاعدہ یاد ہے نا. اللہ طرح سے یہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، ذرا سا اچھی طرح اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میاں جہاں پر مستحسن بالقیاس الخفی ہو تو وہاں تعدیہ جائز، تعدیہ. اور یہ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں تعدیہ ہو چکا ہے اور ہے مستحسن بالقیاس الخفی. اللہ تعالیٰ سے یہ بتانا چاہتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں میاں بائع اور مشتری نے بیع کر لیا، سمجھ میں آ گئی ہے. عقد بیع منعقد ہو گیا، ایجاب قبول ہو گیا، ثمن بھی مبیعہ بھی موجود ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، مشتری نے ابھی مبیعہ قبض نہیں کیا. مبیعہ کس کے پاس ہے؟ بائع کے پاس ہے. بائع کی ملکیت ہے تو بائع کے پاس ہے. مشتری نے ابھی قبض نہیں کیا. قبض سے پہلے مشتری اور بائع کے درمیان میں اختلاف فی الثمن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ثمن میں اختلاف ہو گیا. بھائی کہتا یار میں نے تو یہ کتاب 200 روپے میں بیچی ہے یا 400 روپے میں بیچی ہے. مشتری کو ثمن دینا پڑے گا نا. تو مشتری کا تو نہیں یار ایسی کیا بات ہے، وہ تو تم نے 200 روپے میں بیچی تھی. وہ کہتے نہیں 400 میں بیچی، وہ کہتے نہیں 200 روپے میں بیچی. اب ثمن میں دونوں کا کب ہوا؟ قبل قبض المبیع. ابھی مشتری نے مبیع کو قبض نہیں کیا، ثمن میں اختلاف پڑ گیا. تو یہ جو اختلاف پڑ گیا ہے، مسئلہ تو جائے گا قاضی کے پاس. قاضی کے پاس جب مسئلہ جائے تو اب قاضی صاحب دیکھیں گے کہ یار یہاں ایک تو قیاس کا تقاضا ہے. یہاں قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بائع جو ہے یہ مدعی ہے،
بائی کیا ہے؟ مدعی ہے. جو امر زائد کا مدعی ہو وہ مدعی ہوتا ہے. امر زائد کا اس بات کر رہا ہو. تو بائی کتنے ثمن کا مدعی ہے؟ 400. مشتری منکر ہے. مشتری منکر ہے. کس کا منکر ہے؟ زیادت کا. 200 تو وہ بھی مانتا لیکن 200 سے زیادت کا وہ منکر ہے. تو قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ قاضی اب یمین دے گا اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے. قاضی تو پہلے مدعی سے گواہ طلب کرے گا. مدعی کون ہے؟ بائی. لاؤ بھائی تمہیں 400 کہ گواہ کون ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتا ہے گواہ تو نہیں تھے، میں اور یہ اکیلے بس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کر لیا. اچھا، جب گواہ نہیں ہے تو اب فیصلہ ہوگا کس پر؟ یمین پر. حضور نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو اب منکر کون ہے؟ مشتری منکر ہے. تو قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ مشتری کو یمین دے دو. قاضی صاحب مشتری کو یمین دے گا اور مشتری قسم اٹھا لے گا تو بات ختم. قیاس کا تقاضا کیا ہوا کہ صرف مشتری کے لیے یمین ہے، بائی کے لیے یمین نہیں ہے. قیاس کو سمجھ گئے ہو؟ یہ تو ہوا قیاس کا معاملہ. استحسان آ گیا قیاس کے مقابلے میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں، استحساناً جب دیکھ لیا تو آپ نے دونوں کو جانچا، بائی اور مشتری دونوں کو، کہ دیکھو میاں ٹھیک ہے چلو بائی تو مدعی ہے کیونکہ وہ 200 روپے زیادہ مانگتا. مشتری اس حیثیت سے منکر ہے کہ وہ 200 روپے کا منکر ہے. لیکن یہ مشتری بھی تو مدعی ہے من وجہن. کس وجہ سے؟ کہ مشتری دعویٰ کر رہا ہے بائی کے اوپر کہ تمہارے اوپر تسلیم المبیعہ واجب ہے بمقابلہ 200 درہم کے. مشتری کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ مبیعہ کا میں مستحق ہوں، مبیعہ میرا ہے، تمہیں تسلیم واجب ہے تمہارے اوپر، مجھے تسلیم کرنا پڑے گا بمقابلہ. اس کا مدعی ہے کون؟ مشتری. اور بائی اس کا منکر. یہ ہے استحسان. تو استحسان کہتا ہے یار یہ تو ہر ایک بائی اور مشتری میں سے ہر ایک من وجہ مدعی ہے اور من وجہ منکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بائی تو مدعی ہے 200 روپے کا، مشتری وہ 200 کا منکر ہے. مشتری مدعی ہے وجوب التسلیم کا کہ مبیعہ میرا ہے 200 درہم کے مقابلے میں تمہارے اوپر تسلیم واجب ہے، وہ مدعی اس کا ہے. تو بائی اس کا کہ 200 کے مقابلے میں تو میرے اوپر تسلیم واجب نہیں ہے، 400 سے بات ہوئی. تو 200 کے مقابلے میں وہ تسلیم المبیعہ کا قائل ہے، وہ منکر ہے. تو دیکھو ہر ایک مدعی ہو گیا من وجہ اور ہر ایک
منکر ہو گیا من وجہ، لہذا قاضی صاحب کہیں گے لے آؤ بھائی دونوں کو لے آؤ، تم بھی قسم اٹھاؤ تم بھی قسم اٹھاؤ. ہر ایک منکر ہے تو اور ہر ایک مدعی ہے، تو من حیث المدعی ہونے کے تو گواہ تو کسی کے پاس نہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں کو حلف دینا پڑے گا. تو جب دونوں حلف اٹھا لیں گے تو قاضی مبارک جو ہے وہ بیع کو فسخ کر دے گا. جاؤ تم اس راستے پہ. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی سمجھ؟ تو دیکھو استحسان نے کیا چاہا کہ دونوں کے لیے یمین ہے، قیاس نے کیا چاہا کہ صرف مشتری کے لیے یمین ہے، بائی کے لیے نہیں. اب یہ استحسان جب آ گیا تو اب قیاس تو ظاہر بات ہے کہ استحسان کے مقابلے میں متروک ہے، قیاس تو ختم ہو گیا. تو قاضی استحسان پر عمل کرے گا، دونوں کو یمین دے گا، اور دونوں کو یمین دینے کے بعد بیع کو فسخ کر دے گا. نہیں سمجھ آئی بات ہو؟ تو استحسان پر عمل ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں مستحسن بالقیاس الخفی. تو یہ جو تحالف ہے دونوں کا، یہ استحسان سے ثابت ہو گیا نا. یہی حکم متعدی ہو جائے گا میاں، یہی حکم. یہ بائی اور مشتری دونوں مر گئے، دونوں مر گئے، دونوں کے وارث رہ گئے. ان دونوں کے وارثین میں اختلاف ہو گیا قبل قبض المبی، ثمن میں. یہی شکل بن گئی، عین یہی شکل، لیکن وارثین کے درمیان. تو اب قاضی کیا کرے گا؟ تحالف کرے گا دونوں فریقوں کو، دونوں کے وارثین کو حلف دے گا اور بیع کو فسخ کر دے گا. تو حکم جو مستحسن بالقیاس الخفی تھا وہ وارثوں کی طرف بھی متعدی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو یہی بات تھی نا کہ بھئی مستحسن بالقیاس الخفی جو ہوتا ہے اس کا حکم متعدی ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو بیع کی بات تھی. تو فرماتے ہیں کہ یہ اجارے کی طرف بھی متعدی ہو جائے. وارثوں کی طرف تو متعدی ہو گیا. اجارے کا عقد اگر انہوں نے کیا نا آپس میں، زمین دے دی اجارے پر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک مالک کی زمین ہے، اجارے پر زمین دینے والا ہے، مؤاجر ہے، اور ایک مستجیر ہے جو اجارے پر زمین لینے والا ہے. ہاں تو چلو جریب زمین ہے، 4 کنال زمین ہے، تو یار یہ سال کے لیے آپ کو کرائے پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عقد ہو گیا، میں نے لے لیے. عقد ہونے کے بعد ابھی مستجیر نے کوئی منفعت نہیں اٹھائی اس زمین سے، یعنی قبل وہ منفعت بمنزل مبیعہ ہے نا اجارے میں. تو ابھی مستجیر نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس سے. فائدہ اٹھانے سے پہلے اجرت میں اختلاف ہو گیا. اجرت میں اختلاف ہو گیا. وہ کہتا ہے میں نے تو سال کے لیے آپ کو 5,000 روپے میں دی دیا کہ سال کے لیے آپ 5,000 روپے دو گے. وہ کہتا ہے نہیں یار وہ تو آپ نے 2,000 میں دی. ہمیں آئیے، مالک کی زمین مواجر کیا کہہ رہا ہے؟ 5,000 میں. مستجیر کیا کہہ رہا ہے؟ 2,000 میں. تو یہ کیس اگر چلا جائے قاضی کے پاس،
اب قاضی کہے گا یار قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ 3,000 روپے کا زیادہ مدعی ہے. کون؟ زمین دینے والا. مستجیر 3,000 کا منکر ہے، لہذا یمین اس کے لیے ہونا چاہیے. قیاس کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن جب دیکھے کہ بھئی یہ تو ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک منکر بھی ہے، کیونکہ وہ مستجیر مدعی ہے اس بات کے کہ آپ کے اوپر یہ زمین بعقد اجارہ واجب التسلیم ہے مجھے بعوض 2,000 روپے کے، تو اس کا وہ مدعی ہو گیا اور یہ مواجہ اس کا منکر ہو گیا. تو ہر ایک مدعی اور منکر من وجہن ہے کہ نہیں ہے؟ تو قاضی کیا کرے گا؟ وہی تحالف، اور بعد میں بے کو فسخ کر، اجارے کو فسخ کر. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو دیکھو جو مستحسن بالقیاس الخفی تھا اس کا حکم متعدی ہوا کہ نہیں ہوا؟ برخلاف ان باقیوں کے کہ ان باقیوں کا حکم متعدی نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں ترجمہ کرو. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا نہیں ہے کہ ان الاختلاف فی الثمن قبل قبض المبیع، ہاں ثمن میں اگر اختلاف ہو گیا قبل قبض المبیع تو یہ جو اختلاف ہے لا یوجب یمین البائع قیاسا، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بائع کے لیے یمین نہ ہو. کیوں؟ کہ لأنہ المدعی، بائع تو مدعی ہے زیادہ رقم کا اور وہ منکر ہے. کون؟ وہ مشتری، تو منکر کے لیے یمین ہونا چاہیے. اچھا یہ تو قیاس کا تقاضا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ یوجبہ استحساناً، اگر استحسان کو دیکھا جائے ہاں تو بائع کی یمین بھی بائع کے اوپر بھی یمین آ جاتا ہے. لأنہ ینکر، کیونکہ بائع بھی منکر ہے. کس کا منکر ہے؟ وجوب التسلیم بما ادعاہ المشتری ثمنا. ہاں بائع منکر ہے وجوب التسلیم کا، کس کے عوض میں؟ بما ادعاہ المشتری ثمنا، مشتری نے جس کی ثمنیت کا دعویٰ کیا ہے کہ میاں وہ تو 200 روپے، تمہارے اوپر تسلیم واجب ہے، بائع واضح 200 روپے. تو بائع کیا کرتا ہے؟ نہیں یار، تو بائع منکر نہیں ہوا. آئی سمجھ میں؟ وَهَذَا حُكْمٌ تَعَدَّى إِلَى الْوَارِثِينَ وَالْإِجَارَةِ، یہ حکم ہے جو مستحسن بالقیاس الخفی ہے اور یہ متعدی ہو گیا ہے وارثین کی طرف بھی. اگر یہ مر جائیں تو ان کے وارثین کا بھی یہی حکم ہے. اور بیع سے متعدی ہو گیا اجارے کی طرف. نہیں سمجھ آئی؟ وہ شیخانو چلو یار بس اللہ